ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو کا پروگرام ہے، جمعرات کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں۔ اس نئی ایپیسوڈ کے اندر، اس نئی قسط کے اندر، چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور یقیناً یہ جو مہینہ ہے اس لحاظ سے بھی ہمیں بہت علیحدہ منفرد نظر آتا ہے کہ دن بس یوں آتا ہے اور یوں چلا جاتا ہے، اور شام اور بلکہ یہ جو راتیں ہیں خاصی لمبی طویل راتیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ہم جہاں کمبل کا، لحاف کا، رضائی کا، جیکٹ کا، بلینکٹ کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے بستروں کے اندر، وہیں ٹی وی پر اگر اس طریقے کے کوئی ٹاپکس لگے ہوئے ہوں جس کے اندر پورے سال کا احاطہ کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس سے ایک لطف جو ہے وہ تھوڑا سا دوبالا ہو جاتا ہے، اور یقیناً بہت ساری وہ باتیں جو پورے سال بھر ہم سنتے رہے، دیکھتے رہے، ان کا ایک ریویو بھی ہو جاتا ہے، ان کا اعادہ بھی ہو جاتا ہے، سمری اور خلاصہ جو ہے وہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو آؤ بات کریں ہیں، بلکہ آپ کا جو یہ آؤ بات کرے شو ہے، یہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ 2019 کیسا رہا، بلکہ آپ کا 2019 جو ہے وہ کیسا رہا اور اس میں کیا کھویا کیا پایا، ہم اس کے اوپر کچھ بات چیت آج کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس آؤ بات کریں کا فارمیٹ ہے، میں وہاں پر بیٹھتا ہوں اور یہاں امام احسان اللہ صاحب موجود ہوتے ہیں، مگر جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان دنوں پاکستان کے اندر ہیں، تو میرے ساتھ یہاں ایک اور دوسری اسلام چینل اردو کی خاصی مانوس اور خاصی جس کو کہنا چاہیے کہ مشہور شخصیت جو ہے وہ موجود ہیں، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ سہیل زرار صاحب، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، ویلکم، خوش آمدید۔ آؤ بات کریں کہ اسکرین کے اوپر آپ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے شاید کسی، اچھا ایک دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں، اسی طرح جب امام صاحب چھٹیوں پہ تھے غالباً۔ اچھا امام صاحب، بالکل بالکل بڑا بالکل خطرناک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، خاصا ٹائم اس کو ہو گیا ہے، میرے خیال ایک سال کے بعد اب آپ دوبارہ اسلام چینل اردو کی اسکرین۔ ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طریقے سے میں نے بھی بتایا 2019 تقریباً اب یہ ختم ہونے کے اوپر ہے اور آخری کے 2 ہفتے ہیں، اور جو دسمبر کا جو آخری 26 دسمبر کا جو تھرسڈے ہوگا، چونکہ بینک ہالیڈے اور اس کی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، تو یہ آج عملاً جو ہے وہ دسمبر کا آخری ایک آؤ بات کرنے کا جو پروگرام ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم بات چیت وہی کرنا چاہتے ہیں کہ 2019 ہمارا کیسا رہا، کیا ٹارگیٹس تھے، کیا اچیومنٹس اس کے اندر ہوئیں، کیا آبجیکٹیوز ہمارے تھے، اور اس کو ایک کمپلیشن کی طرف دیکھتے ہوئے ہم کیا محسوس کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ تو اس کے حوالے سے آپ کا 2019 کیسا رہا، کیا کھویا کیا پایا، اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے، اور یقیناً آپ کی جو کالز ہیں اس کے بغیر اس کے اندر جو مزہ ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ سہیل بھائی، آپ کا 2019 کیسا رہا؟ الحمدللہ ابراہیم بھائی بہت اچھا رہا، اللہ کا شکر ہے، ہر لحاظ سے جو دن گزر جائے وہ اچھا ہوتا ہے، اور ہر نئے سال میں جو ہر نئے موڑ پہ آپ نے کو پتہ ہی ہے کہ اچھا لگتا ہے۔ میں شعر کہنا چاہ رہا تھا، شعر پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سا رک گیا ہوں۔ تو ہر نئے دن میں اگلا دن جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کو کئی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، دیکھیں زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز صحت ہے، صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحت مند رکھا ہے پورے سال اور کوئی بڑی پریشانی نہیں دی ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں، میرے اہل خانہ اور میرے دوست احباب سب اللہ کا شکر ہے بہت اچھے رہے صحت کے حوالے سے۔ اب زندگی میں ظاہر ہے روزگار، کام کاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا رہا، لیکن زندگی میں صرف یہی 2-3 چیزیں نہیں ہوتی، بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقصد کے طرف ہم بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں۔ اگر ایک مقصد تھا، ایک گول تھا، ایک چیز ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی، خاص کر اگر میں اپنی بات کروں تو مختلف ہماری ذہن میں چیزیں تھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے بہت بڑا کام یہ کرنا تھا کہ ادب اور ادیبوں کو اور شاعروں کو اور بہت سے ایسی مذہبی ہستیوں کو جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے ان کو عوام تک لے کر جانا اور جوڑنے کا کام کرنا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں ہم بہت کامیاب رہے ہیں۔ پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر، جنوری سے جو سال شروع ہوا تھا، اگر اس کو ہم میں اس کو اس طریقے سے کہوں کہ 2018 اور 2019 کے درمیان اگر آپ ایک اپنا کمپیریزن کریں، اپنا کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ اس 2018 سے 2019 جو ہے وہ نسبتاً زیادہ پروگریسو رہا، زیادہ اس کے اندر ترقی کے جو ہے وہ، یا اپنا ایک اگر ہم
تھوڑا سا اور اس کو مزید پرسنلائزڈ اور ایک ذاتی زندگی کے حوالے سے، ایمان ہے، صحت ہے، خوشی ہے، تندرستی ہے، ٹھیک ہے، اپنے فیملی کا جو کے اندر جو ایک آپ کا اپنا رول ہے وہ بہتر محسوس ہوا، یا اگر اس کے اندر کچھ کمی آئی تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ہر نئے دن کے ساتھ تجربہ بڑھتا ہے انسان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے جو تجربات تھے وہ 2019 میں کام آئے، اور جو مثبت چیزیں تھیں وہ الحمدللہ اور مثبت ہوئیں، اور منفی کو ہم مثبت کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ بڑا اصل میں پیش رفت ہوتی ہے، اور یہ سب تجربے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر میری زندگی میں وہ تجربات نہ ہوئے ہوتے جو 2018 میں ہوئے تو شاید ہم ان کا ازالہ 2019 میں نہیں کر سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ہم بہتری کی طرف گئے ہیں. کسی بھی چیز کو اگر ہم بات کر لیں، صحت میں ہمیں کچھ پریکاشنز تھی، کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی تھی جو ہم نے شاید 2018 میں نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ہم بیمار رہے یا پریشان رہے، ان کا ازالہ ہم نے کیا 2019 میں. اسی طرح کاروبار میں مختلف چیزیں تھیں، کام کی نوعیت تھی، ان میں ہم نے کچھ بہتری پائی اور ہم آگے کی طرف بڑھے. جہاں تک عبادات کا اور اس کا تعلق ہے، اس میں تو انسان آگے ہی بڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم آگے ہی بڑھتے ہیں. جو بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہے، جو بھی اس طرف بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ تھام لیتا ہے. اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے بھی بڑی اچھی پیش رفت رہی. جہاں تک ملکی حالات پہ بات کریں برطانیہ کے یا اس کے، تو خیر اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے، حالات کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ایک انٹرنیشنل اس پورے سال میں کیا کیا ہوا، کچھ اہم جو نیوز ہیں، اپڈیٹس ہیں، بلکہ اب تو وہ نیوز اور اپڈیٹس نہیں ہیں بلکہ اس کا ایک ریویژن ہے کہ پورے سال میں مختلف جگہوں پر کیا کیا ہوا، سیاسی حوالوں سے، مختلف حوالوں سے کچھ جو پوائنٹس ہیں، کچھ واقعات جو ہیں وہ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جہاں ہم ان پوائنٹس کے اوپر کچھ بات چیت کریں، ان واقعات کے اوپر کچھ بات چیت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں، وہیں آپ بھی اپنے حوالے سے ضرور یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو 2019 ہے وہ 2018 کی نسبت کس طریقے کا گزرا، اس کے اندر کیا آپ نے آبجیکٹیوز رکھے تھے. یقینی سی بات ہے ہم سب کی اپنی اپنی فیملیز ہوتی ہیں، اس کے اندر بچے اور وہ اولادوں کی اولادیں، ہماری اپنی اولادیں، سب وہ عمر کے اپنے مختلف مراحل جو ہے وہ طے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں. کبھی بہت خوشی کے مراحل ہوتے ہیں، کبھی مطلب وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جس وقت ہمیں ایک مشکل وقت میں کچھ تھوڑا سا سوچ بچار کرنی ہوتی ہے، اپنی انر فیلنگ، اپنی ریفلیکشن جو ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، کچھ آگے کا لائے عمل طے کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے کے مشکل اور آسانی کے جو واقعات ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میرا اپنا 2019 الحمدللہ جس طریقے سے میں نے محسوس کیا کہ یقیناً 2018 سے 2019 جو ہے وہ نسبتاً بہتر گزرا ہر حوالے سے. یہاں اسلام چینل اردو کے حوالے سے، یہاں موجود کمیونٹی میں ایک اپنا پارٹیسپیشن، ایک اپنا انٹریکشن، ایک اپنا رول پلے کرنے کے حوالے سے میں فیل کرتا ہوں کہ مختلف حوالوں سے چیزیں جو ہیں وہ امپروو ہوئیں، اپنی فیملی کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے. تو آپ نے اس 2019 کو کس طریقے سے پایا، کس طریقے سے گزارا؟ جو کہتے ہیں نا کہ کیا کھویا کیا پایا، اس کے حوالے سے اگر ایک ہم اپنا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں اور وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، اس کی اپنے کیا ریزنز رہے، کیا آپ نے وجوہات محسوس کی، تاکہ اس آگے آئندہ آنے والے سال کے حوالے سے کچھ ایک جو کلیکٹیو وزڈم جس کو کہتے ہیں، ایک اجتماعی جو ایک جو دانش ہوتی ہے اس کو ہم شیئر کر سکیں، اور اپنے اگلے آئندہ آنے والے جو مراحل ہیں اس کے حوالے سے کچھ ہم چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. سال کا جو آغاز ہوا اس کے اندر مختلف واقعات جو ہے وہ پیش آئے. ایک بہت یونیک واقعہ جو ہے وہ قطر میں جنوری میں، کہ انہوں نے اپنی کنٹری کے اندر جو غیر منافع بخش چیزیں ہوتی ہیں، مضر صحت جو اشیاء ہوتی ہیں، اس کے اوپر 100% ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا، اور جس میں الکوہل ہے، جس کے اندر سگریٹس ہیں، جس کے اندر مختلف وہ جو انہیلدی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرائسز انہوں نے ڈبل کر دیں. تو اسے ایک تو جن لوگوں نے خریدا اس کو لازمی سی بات ہے کہ ایکسٹرا جو ہے وہ پے کرنا پڑا، اور دوسرا اس کا وہ ہوا کہ وہ جو پبلک کو
ایک ہیلتھ اور ان کی جو اویئرنیس کا جو ہے وہ ایک وہ موقع ملا. تو یہ اس نے قطر کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ میرے خیال ہے یہ بہت زبردست کام ہوا, اور یہ سال کے شروع میں ہوا ہے تو سال بھر تو بہت اچھا گزرا ہی ہوگا, لیکن آگے آئندہ بھی ہوگا. وہ مطلب تو ہمیں ایک اچھا آپ نے ایک آئندہ سال کے لیے ایک مقصد دے دیا. اگر ہم سب بھی اپنے اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیں مضر صحت اشیاء سے بچنے کا, تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جنوری کے اندر ہی جو ہے وہ کریں. قطر میں یہ ہوا. اسی کے ساتھ میں جو چائنیز گورنمنٹ تھی اس نے یہ بتایا کہ جی کوئی تقریباً کوئی 2029 میں 2029 میں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ پاپولیشن اپنے پیک کے اوپر پہنچ جائے گی, 1.44 بلین ہوگی. تقریباً 1.5 بلین کے قریب چائنیز جو ہیں وہ اس کنٹری کے اندر موجود ہوں گے. اس کے بعد ان کی آبادی کا جو تناسب ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہوگا, کیونکہ ابھی تک وہ اوپر کی طرف ہی جانے گا, کہ بہت سارے کنٹرولز جو ہیں وہ لگا چکے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 1 بچہ ہونا چاہیے, 2 ہونے چاہیے, فیملی میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے, مگر اس کے باوجود وہ جو کنٹرول ہے اس کے بعد پھر وہ نیچے جانا شروع ہوگا. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس ناظرین اس سلسلے کو بھی ہم جاری رکھیں گے. کچھ یہ جو واقعات اس پورے سال کے اندر پیش آئے, کچھ مختلف واقعات ہیں, کچھ انوکھے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہماری اپنی دنیا کے اندر مختلف حوالوں سے رنگ بکھیرے ہیں, ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی پہلے کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے اچھا, ابھی تو 2 ہفتے باقی ہیں, اللہ تعالیٰ بھی خیریت سے گزارے. آمین. اور شکر ہے کہ صحت اور سب کے, ہمارے بھی شکر ہے اچھا گزرا, لیکن ہمارے تو جڑیں تو اپنے ملک کے ساتھ ہمارے بھی ادھر جڑے رہتے ہیں دل تو وہی سارا دن جب دیکھتے ہیں اتنا صدمہ ہوتا ہے. سب کچھ کبھی کالے کوٹ سفید کوٹ والوں کی لڑائیاں دیکھو, وہ کرو, ابھی دیکھیں اور ہنگامہ. تو ادھر تو پتہ نہیں جب سے حکومت آئی ہے وہ تو کھویا ہی کھویا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بھی وہ بچپن گزارا اتنا اچھے, مطلب ہے سب, وہ ہمارے بھی اتنے آرمی میں سب, میرا بیٹا خود آرمی میں ہے. مطلب میں کہتی ہوں کتنی کوئی قربانیاں دے, اتنا وہ کرے, اور کسی پہ کوئی لیبل لگا دے, دکھ ہوتا ہے نا. تو وہی جو اس کے گرد ہیں ان کو بھی وہ کریں. یہ تو مطلب میلوفائڈ انٹینشنز, اور یہ وہ اپنے بس انہوں نے وہ بنائے ہوئے. اب میں کس کو کیا, منصف کا تو کام ہوتا ہے. آپ کا اپنی فیملی کے حوالے سے اگر آپ دیکھتی ہیں تو 2018 میں 2019 میں کیسا محسوس کرتی ہیں کمپیریزن جو ہے؟ شکر الحمدللہ. مطلب میں تو میاں بہت بیمار ہے, تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا, چاہے ہیں تو نا میرے سامنے ابھی بھی, تو اس کے میں کہتی ہوں انہیں شکر ہے جیسے انہوں نے فاسٹ ٹریک میں اس میں ڈال دیا تھا, تو اس وجہ سے تو میرے شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں کہ جیسے بھی میرے سامنے تو ہے نا. بس اور کیا کہ میں تو مطلب ایسے دل خفا ہوتا ہے, اور باتیں دیکھو. پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو میں کہا کہ اس کو ووٹ ڈالیں, آپ نے کہا ہاں جو آپ کا دل کہتا ہے, وہ جو دل کہہ رہا تھا اس کو ڈال دیا, تو وہ تو اس کا بھی نہیں پتا. خیر وہ بھی اس کے اچھا وہ بھی اس کا حصہ ہے نا, وہ بھی ہمارے آج کا جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے. دل کی باتوں میں اثر ہو تو صرف غزل ہوتی ہے. جب ہم دسمبر تک آئیں گے نا, تو دسمبر میں چونکہ دسمبر کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے, تو یقیناً اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اور اپنا کام تو بہرحال کرنا چاہیے نا, خواہ اس کے اندر کامیابی ہو نہ ہو, اپنا کام تو کرنا چاہیے. چلے شکر اللہ اچھا کرے سب کے لیے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو ناظرین آپ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, برطانیہ کے حوالے سے, یورپ کے حوالے سے, مسلم ورلڈ کے حوالے سے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ نے جو چینجز ہیں اور اس 2018 کو کس طریقے سے پایا؟ جی اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے آبادی کے حوالے سے, یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے, دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو یہ دوسرے طرف سے مسئلہ ہے کہ کم آبادی کا, اور وہاں دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو یہ آبادی بڑھنے کا مسئلہ ہے. دونوں طرف اس کا بہرحال تدارک ہو رہا ہے, خاص کر ہندوستان میں, پاکستان میں, چائنا میں, اس طرف کو ملا لیں تو آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی. اچھا ہندوستان پاکستان کی آپ نے بات کی ہے نا, تو اسی ہندوستان اور پاکستان ہی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جنوری کے بعد دوسرا مہینہ فروری جو آیا, فروری 2019 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس طریقے کے کچھ واقعات ہوئے, کچھ معاملات اس طریقے کے ہوئے کہ جس نے خطے کے اندر ایک جنگ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی, اور وہ جنگ بالکل ہوتے ہوتے بچ گئی. اور 14 فروری 2019 کو
کشمیر کے اندر منا رہی تھی اس دن. ہاں جو کشمیر کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کشمیری جو لوگ ہیں ان کے اپنے انہی کے اپنے لوگوں میں سے ان جس کا کوئی کسی قسم کا کوئی پاکستانی کوئی لنک نہیں تھا کوئی وہیں کا ایک اپنا کشمیری جو ہے اس نے ایک اٹیک کیا کشمیری جو انڈین آرمی کے اوپر اور اس میں کوئی 40 کے قریب وہ جو فوجی تھے وہ ہلاک ہوئے اور اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے انہوں نے لنک کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر اس کا الزامات دیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً کوئی ہفتے کے بعد 1.5 ہفتے کے بعد ایک پاکستان کے جو سرحدی حدود کے اندر آ کر انڈیا نے کچھ بمباری کی اور اس کی ریٹیلیشن جو ہے وہ پاکستان نے کی 2 طیارے جو ہے وہ ان کے گرا دیے گئے. تو یہ کوئی 26-27 فروری کے جو آخر کا جو وقت تھا اس وقت میں یہ بہت اہم جو واقعات ہے یہ رونما ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی جو قیادت ہے اس نے اس وقت وہ صحیح فیصلہ کیا تھا کہ جو اس کے پائلٹ کو جس کو زندہ گرفتار کیا تھا اس کو واپس بھیج کر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت فیصلے کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے کروائے تھے فیصلے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لینے سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنا ہم نے اس کو چھوڑ کے کر لیا. اب اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو جب جو ہے بنا لیا گیا, ان کو اگر وہ آئے اور ان کو غلام بنا لیا یا ان کو رکھ لیا اپنے یہاں, ان کو گرفتار کر لیا مختلف حالوں سے, ان کو چھوڑنے پہ جو سودے بازی ہوتی ہے وہ بڑے کامیاب ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے بادل پاکستان پہ اس بری طرح چھائے ہوئے تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کہ دونوں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ آج ہوا اور کل ہوا. اس کے لیے پروگرام سے متاثر ہوئے تھے ہمارے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ جو فروری میں جو یہ واقعات ہوئے تھے جس میں جو وہ ایک بالکل ینگ پائلٹ تھا جس نے جو ہے وہ ہندوستان کے وہ جو 2 جہاز تھے جو پاکستان کی حدود کے اندر آ چکے تھے اور اس کے بعد وہ ان کے کیا مقاصد تھے, یقیناً کوئی کسی دوسرے ملک کی حدود کے اندر ایک جنگی جہاز جو آئے گا اس کا کوئی پیار محبت کا کوئی پھول برسانے کے لیے تو وہ نہیں آئے گا, پھول برسانے کے لیے تو نہیں آئے ہوگا. تو وہ جو بھی کچھ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کو وہ جو گرانے کا جو وہ یہ لوگوں کا خیال یہ کہ وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا پلان تھا اور انہوں نے اس نے جو ہے نا ایک کام کیا, مگر جو پلان اس کے بعد بندوں نے کرنا تھا شاید وہ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے عمل کیا یا نہیں کیا. اس کے اوپر کچھ بات چیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ فروری کے بعد پھر ہم مارچ کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی افضل صاحب. جی 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 افضل صاحب. جی بات یہ ہے جی پانا دیکھیں جی کشمیر میں جج وکیل سیاستدان سب کچھ تھے لیکن آرمی نہیں تھی. وہاں پر دنیا سے صرف ایک آس تھی اور ہے. پاکستان میں سیاستدان نمبر 2, یہاں تک کہ جج بیوروکراٹ بھی فلمی نکلے, لیکن پاک فوج کے وجود سے اللہ کے کرم سے پاکستان قائم اور دائم ہے. یہ حقیقت پائی ہے. صحیح. بالکل. کھونا پاکستان کو نمبر 2 لوگوں نے لوگوں سے نجات مل رہی ہے. صحیح. ایسے لوگوں کو کھو کر مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا, نہ ہوگا. صحیح. اللہ بھی. چلیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک پازیٹیو جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 اور 19 کے اندر 2019 جو ہے وہ زیادہ بہتر سال گزرا ہے پاکستان کے لحاظ سے؟ دیکھیں جی اب پاکستان کی جو ہے نا لوگ کچھ اچھے آ رہے ہیں اور آئیں گے. صحیح انشاءاللہ. پاکستان میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. لوگ جو ہے نا اب وہ پرانے نہیں رہے, اب لوگ اتنی جلدی بے وقوف نہیں بنیں گے. افضل صاحب آپ کا جرمنی میں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی کولن کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ویپرفورت, وہاں پہ. اچھا کول کے قریب ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ افضل صاحب, ہمیشہ کال کرتے ہیں, بڑی محبت سے پیش آتے ہیں, ریگولر بالکل کال بھی کرتے ہیں, شامل بھی ہوتے ہیں افضل صاحب. اصل میں جو ابھی بات کر رہے تھے مختصر اور جامع بات کرتے ہیں, وہ تو میں نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مزید بات چیت کی, ورنہ وہ بالکل اپنی بات 2 جملوں کے اندر پوری بات جو ہے نا وہ بہت جامع بات ہوتی ہے, کمپریہنسو بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام زبیری صاحب. جی بسم اللہ, آپ تو پہچان جاتے ہیں. اچھا ہم نے کیا کھویا, آپ کی تصویر آ رہی ہے نا اس لیے پہچان گیا میں آپ کو. چیز ہم نے دریافت کی ہے. جی جی جی. وہ ہمارے قانون کی ایک جناب ایک جج نے وضاحت ایسے کی ہے کہ اگر آدمی مر بھی جائے, جو مجرم ہے جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے, اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو بازار میں لٹکا دیا جائے, جس طرح
جس طرح عراق میں 1958 میں وہاں کے صدر کو جناب مار کے اس کی گلی عراق کی گلی میں 7 دن تک اس کی لاش، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاش کے جب 7 دن تک کسی کی لاش کو دفنایا نہ جائے تو کتنی بدبو اور تعفن اور کیا کیا نہیں ہوتا. تو یہ ایک نئی اصلاح جو ہے، اصلاح بھی ہے ایک جج نے کی ہے. کمال ہے ان لوگوں پر. آپ یقین کریں جی کہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں ایک آفس رن کرتا ہوں، ایسے آدمیوں کو تو میں بطور جونیئر کلرک بھی بھرتی نہ کروں، لیکن یہ ملک کا تقاضا ہے. ایسے ایسے جج ہمارے پاس، ایسے قابل کوٹ ان کوٹ آدمی ہمارے پاس آ گئے کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ ملک کس طرح چلے گا. اسی پہ اکتفا کروں گا، نہیں تو بہت زیادہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ زبیری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. افضال صاحب آپ نے بھی بہت ہی اچھا ایک اپنا پریسائز اور کنسائز جو ہے میسج دیا. تو فروری کی ہم بات چیت کر رہے تھے جی، اور اس فروری میں یہ پاکستان اور ہندوستان بالکل جسے کہتے ہیں کہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور جنگ کے جو ہے وہ بادل منڈلا رہے تھے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو بعد میں لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ مبصرین کا انالیسس اس وقت بھی موجود تھے کہ اس وقت شاید یہ جلد بازی کے اندر فیصلہ کیا گیا، کیونکہ فروری میں یہ واقعات ہوئے، اس کے بعد ٹھیک کتنے 4 مہینے جو ہیں وہ گزرے. 5 اگست کو وہ واقعہ ہوا جس پہ کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج کیا گیا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ آپ کی طرف سے خواہ کسی بھی طریقے کا کتنا ہی کوئی دیکھیں ابراہیم بھائی کیسا ہی اچھا رویہ کیوں نہ ہو، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے. دیکھیں ابھی نندن کو چھوڑنا یہ حکومت وقت نے اور سب نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا. میں ان کی عقلوں پر کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا. ہمارے ہیں جو بھی لوگ سپیریئر بیٹھے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوا کیا. اگر فرض کریں نہ چھوڑتے، چلیے پکڑ لے بٹھا لیں، پھر یہ باقاعدہ جو ہندوستان چاہ رہا تھا پاکستان کو جنگ میں جھونکنا، وہ اس پر کامیاب ہو جاتا، کیونکہ وہ اس وقت اس کو توجہ ہٹانی تھی اپنی تمام چیزوں سے. اور وہ اس وقت یہ کشمیر والا مسئلہ کھڑا کر لیتا تو ہم اور آپ کیا کر لیتے. تو بعد میں بھی اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا. یہ تو اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ وہ لا تھا جو آپ سب ہم جانتے ہیں، آرٹیکل جو انہوں نے 350 وہاں پہ لگایا. یہ خود انہوں نے امپلیمنٹ 1949 میں کیا تھا کہ نہیں یہ تو ہم لگائیں گے تاکہ ہم اس کی الگ حیثیت رکھیں. خود کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو پاکستان اس کے اگینسٹ تھا کہ تم اس پر جاؤ، اور انہوں نے خود لگا کے کیا کہ ہم اس کی الگ حیثیت رکھیں گے. پاکستان نے بھی الگ حیثیت رکھی اور انہوں نے اس کو کیا. تو یہ کام تو خیر ان کو کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں جنگ سے دونوں ملکوں کو اس وقت اس عوام کو انہوں نے بچا لیا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ بات تو میرے خیال ہے اس کے اوپر خاصی تفصیل سے بات چیت ہوئی تھی. مارچ جو مہینہ تھا، مارچ اس لحاظ سے تھوڑا سا ایک مختلف اور بہت ہی زیادہ مختلف مہینہ رہا، کیونکہ مارچ کے اندر، اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں مختصراً اس کے اوپر اگر بات چیت کر لیں، مارچ کے مہینے میں 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ جو بالکل ایک اپنی تاریخ کا، اس جدید تاریخ کا جو ہے وہ ایک منفرد واقعہ تھا کہ جب ایک شخص نے بالکل ایک رائٹ ونگ کا اور ایک نسل پرست ایک آدمی جو مسجد کے اندر گھس گیا اور اس نے 50 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر نماز کی حالت میں مسجد کے اندر عبادت کرنے والے پرسکون لوگوں کو، جس کے اندر بچے بھی تھے، جس کے اندر جو ہے وہ آدمی اور بزرگ، وہ سب اس کے اندر مختلف طریقے سے شامل تھے، تو ان کو وہ شہید کیا. تو یہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ، اس نے ایک پوری دنیا کو جو ایک ڈیفرنٹ میسیج دیا، ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈائمنشن دی. تو جس کی وجہ سے یقینی طور پر کہ یہ جو خاص طور پر جو ایکسٹریم رائٹ کے جو نظریات ہیں وہ بھی خاصے ایکسپوز ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک بالکل آنکھیں کھول دینے والا واقعہ تھا. ایک ایسا خطہ نیوزی لینڈ جہاں بالکل اس قسم کے واقعات کو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. بڑے پرسکون لوگ رہتے ہیں، کرائم ریٹ وہاں بہت کم ہے، اپنے باقی زندگی لوگ بہت آزادانہ گزار رہے ہیں، سب کو حقوق حاصل ہیں. اس معاشرے میں اگر ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو کہ خود اس نیوزی لینڈ کا نہیں تھا، آسٹریلیا کا تھا، لیکن وہ وہاں رہ رہا تھا اور وہ یہ واقعہ کرتا، تو اس پر شاید یہ بھی ہو سکتا تھا اگر کسی اور دنیا کے خطے میں ہوا تھا تو شاید ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی. میں پھر کہوں گا کہ وہاں پھر وہ جو ان کی پرائم منسٹر تھی جسنڈا، انہوں نے ایک بڑا بہت ہی خوبصورت رد عمل تھا. پوری جو کمیونٹی ہے اس نے ایک اچھا بہت پازیٹیو جو ہے وہ میسیج دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ان کا کسی علاقے سے تعلق نہیں ہوتا. ناظرین 2019 آپ کا کیسا رہا اور اس کے اندر کیا اہم واقعات پیش آئے، اس کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं 2019 के हवाले से, कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया। आपका 2019 कैसा रहा, आप यकीनन उसके बारे में हमसे बातचीत करें। और हम ये चाहते हैं कि आपकी अपनी फैमिली लाइफ, आपकी अपनी बिज़नेस, आपकी अपनी जो गिरदोपेश में जो मामलात होते हैं उसके हवाले से कुछ बातचीत कर सकें, फैमिली के हवाले से बातचीत कर सकें, रिश्तों के हवाले से बातचीत कर सकें, और इसके अंदर जो हमारे अपने तजुर्बात हैं उसको हम शेयर कर सकें, ताकि आगे आइंदा आने वाले जो दिन है उसके हवाले से कोई एडवाइस मिल सके। कुछ और जो है वो हम बातचीत कर रहे थे मार्च तक 2019 के अंदर क्या वाक़यात पेश आए, तो उसमें बात हुई जो मार्च में न्यूजीलैंड के अंदर जो वाक़या पेश आया, जिसको वहाँ की वज़ीर आज़म ने एक वन ऑफ द डार्केस्ट डे ऑफ न्यूजीलैंड हिस्ट्री जो है वो करार दिया। इसके साथ में वो जो एक वीडियो थी जो उसने, चूँकि ये पूरा लाइव जो है वो ये काम किया था उसने, कातिल ने, और वो जो वीडियो थी वो तकरीबन कोई 1.5 मिलियन जो है वो वीडियोस मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक के वो वीडियोस जो हैं वो शेयर हुई थी। तो 1.5 मिलियन वीडियोस जो हैं वो फेसबुक ने डिलीट की थी। जी बिल्कुल। असल में ये जहनी मरीज़ टाइप के जो लोग हैं, इनको असल में शौक़ ही पब्लिसिटी का है। ये चाहते हैं कि इनको तशहीर मिले, ये दुनिया में आए। अब ये अपने अपने तरीक़े ढूंढते हैं, फिल्मों ने, ड्रामों ने, बहुत सी ऐसी चीज़ों ने दिमाग ऐसे बना दिया। हाँ, असल में मगर उसका एक दूसरा भी एक मामला होता है। वो मामला ये था कि ये उस आदमी ने तो शायद खौफ फैलाने के लिए तशद्दुद के हवाले से या मुसलमानों को एक खौफ में लाने के लिए किया होगा, मगर इसका जो रिएक्शन था, ये जो 1.5 मिलियन जिन लोगों ने देखी, तो उनमें सब के अंदर एक जो है वो एक रिएक्शन जो है वो पैदा हुआ। एक ये पैदा हुआ कि ये इस तरीक़े की जो बर्बरियत है वो इस आज की इस मॉडर्न डे के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, उनके अंदर इसकी कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ इब्राहिम भाई के असल में ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की यॉर्कर कराई गई न्यूजीलैंड के हुकूमत को, जिस पर उसने छक्का मारा। यानी कि अगर सही मानों में न्यूजीलैंड और पूरी उसकी हुकूमत और उसकी प्राइम मिनिस्टर ऐसा रिस्पांस न देते तो शायद दुनिया भर में अनार्की फैलती, दुनिया भर में एक फसादात बर्पा होते। न्यूजीलैंड जो बहुत पुरसुकून मुल्क था, पुरअमन मुल्क था, वहाँ भी हंगामे और बढ़ते और ज़ाहिर मुसलमान मौजूद थे, मुजाहरे होते। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ ये थी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि ये इसका मतलब ये कि आपको क्रिकेट का यकीनन जो है वो कोई ना कोई शौक़ रहा है कि आपने यॉर्कर की बात की और छक्के की बात की। इससे एक दूसरा जो वो हुआ कि दुनिया की हर मुल्क के अंदर ये बात पता चली कि एक न्यूजीलैंड कहाँ पर वाक़ है। छोटा सा एक मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा एक पुरअमन मुल्क है, उसका दुनिया के बिल्कुल एक आखिरी कोने में, जिसको हम कहते हैं ना अल्लमिया के पिछवाड़े के अंदर, बिल्कुल एक कोने के ऊपर, उसके हवाले से जो है वो, उसके साथ में फिर वो उसकी वज़ीर आज़म जो है वो एक पॉपुलर ख़वातीन के अंदर, पॉपुलर लोगों के अंदर शुमार हुआ। अच्छा, मार्च के अंदर हमने देखा ये जो हमारे यहाँ यूके के अंदर ब्रेक्जिट के हवाले से एक बहुत बड़ा मार्च हुआ 23 मार्च को, और उसमें तकरीबन कोई 4 लाख लोगों ने जो है वो शिरकत की, जिन्होंने ब्रेक्जिट के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रेक्जिट और ये जो है मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए, और ये जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, तो ये भी एक वाक़या जो है वो उसके अंदर उस वक्त जो है वो सारी जो न्यूज़ थी, उसकी ख़बरें जो हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा। तो आप 2018 और 19 को अगर अपने लिहाज से कंपेयर करें तो आप क्या महसूस करते हैं? मैंने तो आपको जैसे बताया कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। नाज़रीन, सुहेल भाई तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि 2018 से 2019 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। आपका 2018 और 2019 को अगर कंपेयर किया जाए तो किस तरीके का गुजरा, कैसा आपने महसूस किया अपने हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, बच्चों के हवाले से, गिरदोपेश के हवाले से, आपके अपने बिज़नेस के हवाले से, क्या आपकी फीलिंग्स रहीं, उसके हवाले से हम बातचीत करते हैं। अभी जिस तरीके से अफजाल साहब ने बात की, जिस तरीके से हमें ज़ुबैरी साहब ने ज्वाइन किया, तो एक होप उन्होंने जो है वो फ़ील किया और ये कहा कि लोग जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे के अंदर भी लीडरशिप के हवाले से उन्होंने ये बात की कि बहुत सारे जो करप्ट और पुराने जो चेहरे हैं वो चेहरे छट रहे हैं और जो नए लोग हैं कुछ वो सामने आ रहे हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? इन सब हवालों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आसिम साहब कैसे हैं? जी
میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کھویا وہ کھویا، جو پایا وہ پایا، اب فکر کر تو نیا سال آیا۔ میں نے کہا تھا شعر سنانے میں پابندی ہے۔ اچھا نہیں آپ تو شعر سنا سکتے ہیں، آپ کا تو بالکل یہ ایک اپنا ٹریڈ مارک ہو گیا ہے، بہت اچھا شعر ہے آپ کا۔ ماشاءاللہ۔ جی چلیں، بالکل نیا سال آیا، جو کھویا وہ کھویا، جو پایا وہ پایا۔ تو نیا سال آیا ہے، اس کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے، اگلے جو دن ہے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہاں مگر اس میں یہ تو بات بالکل صحیح ہے عاصم صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کھویا اور پایا جب تک ہم کمپیریزن نہ کریں، اپنا ایک احتساب نہ کریں، محاسبہ نہ کریں، اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنی پروگریس کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایمان کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے زندگی میں باقی ساری چیزوں کے اندر، تو آگے کی پلاننگ آپ اسی وقت کریں گے نا جب کچھ آپ اپنے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار یہاں کچھ جو ہے نا وہ کمی رہ گئی۔ میں ایک اور چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لوگ کھویا اور پایا سے کسی کھانے کی طرف نہ چلے جائیں کہ لوگ سمجھیں کہ کھویا اور پائے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، کھویا بھی اور پایا بھی ہے۔ اچھا کمپلیٹ ہو گیا ویسے، یہ کھویا میٹھا ہوتا ہے اور پایا ہوتا ہے نا، میٹھے سے مراد یہ کہ میٹھے میں استعمال ہوتا ہے، اور پایا جو ہے پایا تو پایا ہوتا ہے۔ میرا یہ کھانے کے لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، باتیں ہم کر رہے ہیں کسی اور 12 سالہ بیٹا جو ہے وہ اس کے اپنے جو شوق ہیں ان میں سے ایک شوق جو ہے وہ پایا بھی ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ بھئی پائے پکنے چاہیے ماما، تو ابھی یہ جو آپ نے پایا کی بات کہی نا تو اس میں مجھے پایا جو ہے وہ یاد آ گیا۔ تو یہ بھی ایک پایا ہے کہ بھئی بچے جو ہے وہ اگر اپنے کھانوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بالکل اچھی بات ہے۔ جیسے آپ بریکسٹ میں بات کر رہے تھے خاص کر کھویا پایا میں، تو ابھی تک قوم کنفیوز ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا بریکسٹ کے حوالے سے۔ اچھا وہ تو میرا خیال ہے کنفیوز رہے گی جب تک یہ اس کے شارٹ ٹرم اثرات اور لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلے گا۔ مگر آپ اگر یہ اپریل کے حوالے سے دیکھیں نا، اپریل میں ایک خاصا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اس کا تعلق ہے ہمارے یہاں برطانیہ کے اندر۔ ہمارے ایک وزیر اعظم رہے ٹونی بلیئر صاحب، ایک سکسیسفل پرائم منسٹر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، لیبر پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کے دور کے اندر جو سب سے بڑے اہم واقعات ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ عراق وار تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو عراق وار ہے اس نے اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو آگ لگائی، وہ آگ آج بھی بھڑکی ہوئی ہے، جل رہی ہے، اور اس کا کسی بھی طور پر کوئی بجھنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اسی کی چنگاریاں جو ہیں وہ لیبیا تک پہنچیں، اور 4 اپریل 2019 کو یہ جو لیبیا کے اندر جو ایک حکومت موجود تھی، آپ اس کا جو چیف تھا، جو اس کا جو کبھی برطانیہ کا ایک منظور نظر ہوا کرتا تھا، معمر قذافی، اس کو تو گرا دیا گیا، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ لیبیا کو جو ہے وہ بالکل آپ جس کو کہیں کہ وہ، تو لیبیا کی جو سول وار ہے اس کے اندر ایک اضافہ ہوا، اور اس کی ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے اوپر بہت شدید جو ہے وہ حملے کیے۔ تو وہ یہ جو سرپرائز اٹیکس اور سرپرائز جو ٹریپولی اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے، تو اس کی یہ جو سول وار ہے یہ ایک نئے فیز کے اندر جو ہے، نئے دور کے اندر اپریل 2019 کے اندر داخل ہوئی۔ اور آج بھی لیبیا جو کسی زمانے کے اندر انتہائی خوشحال ملکوں کے اندر ایک ملک، دنیا کے چند ویلفیئر جو اسٹیٹس تھیں ان ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر اس کا لیبیا کا شمار ہوا کرتا تھا، آج اس کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، غربت ہے، لوگ جو ہیں وہ ان کو کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ جو بات کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ٹریپولی وہ جگہ تھی جو خاص کر لیبیا میں کہ وہاں جو صحت عامہ تھی، جو تعلیم تھی، جو روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے چیزیں تھیں، وہ تقریباً فری تھیں، وہ وہاں پہ یہ سب فری دی جاتی تھیں، تقریباً نہیں 100% فری تھیں۔ اور خاص کر شادی کے حوالے سے جو 20 سال 22 سال کی عمر میں پہنچتے تھے ان کو شادی حکومت کرواتی تھی۔ پڑھنے کے لیے اسپیشلی یہاں برطانیہ دوسرے ممالک میں ان کو اسکالرشپ دیے جاتے تھے کہ وہ سرکاری سطح پر وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور حج کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، اس سے پہلے شادی، بہت ان کے یہاں چیزیں تھیں۔ پھر ان کے یہاں ویلتھ جیسے آپ نے کہا کہ ہر لحاظ سے تھا، مانا کہ سو کال ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی بھی حکومت امن و امان دے رہی ہے، لوگوں کی سہولتیں ساری فیسلٹیز دے رہی ہے، تو نام نہاد جمہوریت اگر نہ بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جمہوریت کے طفیل آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو وہ جو بھی کچھ تھا ان کو قبول تھا، ان کی حکومت کو قبول تھا، بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب آج کیا نتیجہ ہے؟ گلی گلی میں وہاں جنگ ہو رہی ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہے، کچھ انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، تعلیم، صحت، سہولت، ہر چیز برباد ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی جو پورا مڈل ایسٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آگ کے اندر جل رہا ہے، مگر مڈل ایسٹ کا ایک واحد ملک ہے جہاں جمہوریت بھی ہے، جہاں امن بھی ہے، جہاں سکون بھی ہے، جہاں ترقی بھی ہے، خواہ وہ ترقی ان کی اپنی ترقی ہے یا پوری
دنیا سے جو ترقی سمٹ کے وہاں پر امپورٹ کی گئی ہے، ایکسپورٹ کی گئی ہے، وہ کنٹری ہے اسرائیل. اور اسرائیل میں 9 اپریل 2019 کو الیکشن ہوئے، اور یہ جو الیکشن تھے یہ اس لحاظ سے الیکشن ایک اہم الیکشن ثابت ہوئے کیونکہ اس الیکشن کے بعد کوئی حکومت وجود کے اندر نہیں آ سکی. اچھا جی. کوئی حکومت، الیکشن کا مطلب ہوتا ہے حکومت بننا، حکومت جو ہے وہ وجود میں کیوں نہیں آ سکی؟ کیونکہ اسرائیل کے اندر اتنی ساری پارٹیاں ہیں اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی، اور کوئی بھی پارٹی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھی. سب کے اپنے نظریات جو ہیں مختلف ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسرا حصہ دوسرے فیز کے اندر ستمبر میں داخل ہوئے، دوبارہ الیکشن ہوئے. پہلا الیکشن ہوا اپریل میں، پھر دوبارہ الیکشن ستمبر میں ہوئے. ستمبر کے بعد وہ چلتا رہا یہاں تک کہ جس دن دسمبر کو ہم یہاں اپنے الیکشن کے پروسیس سے گزر رہے تھے، وہاں انہوں نے یہ بات طے کی کہ یہ جو دوسرا الیکشن ہوا ہے، دوسرا الیکشن بھی معنی خیز ثابت نہیں ہوا، وہ بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ فارم نہیں کر سکتا. اب تیسرا الیکشن ہوگا جو مارچ 2020 میں ہونے کے لیے جائے گا. تو یہ بھی ایک سال ہو گیا کوئی حکومت نہیں ہے، حکومت موجود ہے مگر یہ کہ وہ جو ایک پورا ایک جو نظم و نسق ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک کچھ اہم واقعات جو ہیں وہ اسرائیل میں، جو جس کو کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ کے اندر سب سے ایک مستحکم جمہوریت کا جس کو ایک لیبل اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس کا تقریباً یہ حال ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ وکی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اپریل کی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. وکی لیکس وہ جو بات ہوئی تھی، اور اس میں جولین اسانج کے حوالے سے ہوا تھا کہ جولین اسانج جو تھے انہوں نے ان کو 7 سال کی جو اریسٹ کے بعد وہ وہاں سے آئے تھے. تو یہ جو وکی لیکس کی جو مسئلے مسائل تھے، بہت سے لوگوں کو یہ وضاحت کرنی پڑی تھی کہ وکی لیکس اصل میں کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی مختلف حلقوں میں کہ شاید وہ کسی کے برادر نسبتی ہیں. تو وکی اس کے اوپر تو بہت لطیفہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا. پاکستان کے کوئی مذہبی رہنما تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کس کو عمران خان کے سالے کے طور پر جمائمہ گولڈ اسمتھ کے بھائی ہیں. جمائمہ ہی کہا تھا، گولڈ اسمتھ تو خیر چلے روا روی میں نے کہہ دیا. اچھا، ان کا تھا جمیمہ کے جو ہے وہ بھائی ہیں. تو وہ جمیمہ کے بھائی نہیں تھے، وہ جمائمہ کے. اور وہ وکی لیکس بہرحال ایک چیز کا نام تھا جو پیپرز تھے ان کو کہا گیا تھا. اور جولین اسانج جو تھے وہ اس کے بانی تھے، انہوں نے سب کچھ کیا تھا. تو ان کو اریسٹ کیا گیا اپریل کے اس مہینے کے اندر ایکواڈور کی جو ایمبیسی ہے لندن کے اندر. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا پاکستان کے جو قریبی ممالک ہیں سری لنکا کے اندر. اور دوست ملک ہے پاکستان کا. اور ایسٹر کی یہ دن تھے جب دنیا کے مختلف حصوں کے اندر ایسٹر کی جو سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جو مسیحی کمیونٹی ہے وہ منا رہی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ ایک مختلف جگہوں پر کچھ دہشت گردانہ واقعات ہوئے اور اس کے اندر خاصے لوگ جو ہیں وہ تقریباً کوئی 250 کے قریب جو ہیں وہ اس کا لقمہ اجل بنے اور 500 سے زیادہ اس کے اندر انجرڈ ہوئے. اور یہ اس کنٹری کے اندر سب سے خطرناک واقعہ تھا 2009 تک. وہ جو سول وار ہوئی تھی، سول وار کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا واقعہ تھا 10 سال کے بعد، سب سے زیادہ سب سے بڑا واقعہ جو ہے. اس میں یہ بہت پرامن ہو گیا اب تو، لیکن یہ ظاہر ہے یہ واقعات تو چلتے رہیں گے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایک پورا ماضی رہا ہے جو خاص کر تامل علاقوں میں جو کچھ رہا ہے پورا ماضی تھا. وہ لوگ ابھی بھی ہیں اپنا کہیں نہ کہیں اپنا. اچھا، اس میں ایک پہلو اس کا جو ہے بہت زیادہ جس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہاں مائنورٹی کے اندر ہیں، ان کو پہلے ہی اپنی سروائیول کے لیے ایک جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ ایک دوسری مائنورٹی کو، کرسچنز بھی وہاں مائنورٹی کے اندر ہیں، مسلمز بھی مائنورٹی کے اندر ہیں. تو ایک مائنورٹی کسی دوسری مائنورٹی کے اوپر کیوں کر اس طریقے سے حملہ کرے گی، اس کے اوپر خاصی بات چیت ہوئی اور اس کے اوپر خاصی ایک ریزرویشن ہوئی کہ اس کے پس پردہ جو مختلف عوامل ہیں اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو پوری جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر اگر کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے کچھ مقاصد کے لیے، کس نے استعمال کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال ہے کہ اب اس وقت جو سری لنکا کی جو حکومت ہے وہ نسبتاً اس معاملے کو ذرا مختلف انداز سے لے رہی ہے. بہت اچھی طرح کنٹرول کیا. دیکھیں یہ مسائل جو ہوتے ہیں، بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ اپنے مفاد کی خاطر اپنی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. اور وہاں بھی یہی ہوا تھا میں سمجھتا ہوں سری لنکا میں. لیکن الحمدللہ وہاں انہوں نے بیٹھ کے سب سے بات ہوئی اور اب
نسبتاً بہتر حالات ہیں. اچھا اسی اپریل کے اندر 21 اپریل کو ایک اور مزیدار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور وہ ہے یہ جو فارمر سوویت جو ریاستیں تھیں اس میں تھی ایک ریاست ہے یوکرین. اس ریاست یوکرین کے اندر ولادیمر زیلنسکی جو ہے وہ منتخب ہوئے پریزیڈنٹ کے طور پر. اور یہ واقعہ اس لیے بہت زیادہ منفرد ہے کیونکہ وہ ایک کامیڈین جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے طور پر منتخب ہو رہا ہے رن آف الیکشن کے اندر. اور وہ کامیڈین کس ملک میں ہوئے تھے؟ یہ یوکرین کے اندر. اور کئی ممالک میں اس طرح کے ہیں بھائی، کئی ممالک میں ہیں وہ تو ہیں. ہمارے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ بہت اچھے خاصے ماشاءاللہ، مگر یہ جو ہیں وہ یہ انہوں نے ریئل لائف کے اندر اس طریقے سے کوئی ایکٹر یا کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں رہے. یہ صاحب جو تھے یہ باقاعدہ ایک یہ رول پلے کر چکے تھے پریزیڈنٹ کا ایک ڈرامے سیریل کے اندر، اور انہوں نے باقاعدہ ایک پریزیڈنٹ کے طور پر اس کے اندر کام کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ریئل لائف کے اندر الیکشن لڑا اور الیکشن مطلب آپ ان کی مقبولیت ہوگی اتنی زیادہ کہ اور وہ ان کی اپنی کچھ خدمات بھی ہوں گی کہ وہ منتخب بھی ہو اور اس کے اہلیت بھی ہوگی، کچھ دعائیں بھی ہوں گی کہ جو میں نے کردار ادا کیا وہ مل جائے. ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس منصب پہ پہنچ کے مزاح کرتے ہیں، یہ مزاح سے ہوتے ہوئے اس منصب پر پہنچے، یہ بڑی بات ہے. یقیناً. تو یہ یوکرین کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اسی 28 اپریل کو ایک بہت منفرد واقعہ اس حوالے سے بھی پیش آیا کہ وکٹر وسکوسو ایک صاحب ہیں امریکہ میں. انہوں نے کوئی اگر آپ اس کو فٹ میں لیں تو 35,853 فیٹ ہیں، اور اگر اس کو میٹر میں دیکھیں تو 10,928 میٹر، تقریباً 11,000 میٹر جو گہری سب سے زیادہ جو جگہ ہے. اس کا نام ہے امریکہ کے جو سمندر ہیں اس کے اندر ماریانا ٹرینچ ہے. اس میں انہوں نے ڈائیو لگائی ہے اور یہ اب تک کی جس کو کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ گہری جو ہے وہ ڈائیو ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہوا. اور یہ واقعہ ہے کوئی 28 اپریل کا. یہ اتنے اندر گئے اور پھر مطلب واپس آئے، مطلب کیا کیا؟ سانس روکے رہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپسٹ ڈائیو ہے، ہیومن ہسٹری کی ڈیپسٹ ڈائیو ہے کہ یہ 10,928 میٹر پانی کے اندر گئے ہیں. اتنی گہری، اتنی جو جس کو کہنا چاہیے گہری ڈائیو جو فٹ نیچے گئے نہیں 35,000 ہاں تقریباً 35-36,000 فیٹ نیچے گئے ہیں اگر ہم فٹ کے لحاظ سے دیکھیں. ٹھیک ہے، نیچے گئے ہیں. تو مطلب آپ مطلب کیا مسئلہ ہے ان کی؟ ایک نارمل جو ایک پول ہوتا ہے وہ کوئی 10-12 فٹ جو ہے نا 15 فٹ 20 فٹ ہوتا ہے، جو ایڈلٹس کا ہوتا ہے وہ 25-30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ تک ہوتا ہے. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کوئی 36,000 فٹ گہری جو گہرا جو سمندر ہے اس کے اندر. اچھا یہ جو ماریانا ٹرینچ جو ہے نا، ٹرینچ یہ جو ایک آپ جس کو کہیں کہ ٹرینچ تو ویسے خندق کو کہتے ہیں، مگر یہ جو ٹرینچ پانی کا جو سمندر کے اندر جو خندقیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ڈیپسٹ پوائنٹ ہے کسی بھی سمندر کا. یہ ڈیپسٹ ہے، یہ ڈیپسٹ ہے اب تک کے جو نون جتنے جہاں جن جگہوں کے اوپر وہ یہ سب ہو چکا ہے تو اس میں ڈیپسٹ ہے یہ تقریباً کوئی 36,000 فٹ. تو یہ اس لحاظ سے بالکل ایک یونیک ایک وہ تھی. واقعی تو بہت بڑی چھلانگ لگائی انہوں نے، اتنی گہری چھلانگ لگائی. لیکن اس کا پوچھنا بھی چاہیے کہ ناراضگی کیا تھی، کیا مسئلے کیا تھے، کوئی گھر سے کوئی لڑا کے آئے تھے؟ اچھا یہ بہرحال یہ ایک بات ہے کہ ایمبیشن ہوتا ہے لوگوں کا، اور کوئی ایک اچھا دیکھیں آپ کوئی غیر معمولی کام اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر اس کے لیے دیوانگی، اس کے اندر جنون نہ ہو. بھائی میں تو خود یہ کہہ رہا تھا، کل کسی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیوانگی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. اب وہ نفسیاتی طرف نہ لے جائیں، دیوانگی دوسری چیز ہے. وہ کہنے لگے نہیں نفسیات، میں نے کہا نہیں وہ الگ چیز. صحیح. لگن اصل لفظ آپ نے یوز کیا، لگن بڑی ضروری. اگر لگن نہ ہوتی تو 35,000 فٹ نیچے کوئی پاگل ہے کہ کون جائے گا یار اتنے نیچے لمبر جا کے چکر لگا کے واپس آنا، مذاق ہے. اور پھر ہے زندگی 35,000 فٹ، جیسے آپ نے بتایا کہ 50 فٹ پہ بھی جانے کے لیے لوگ سوچتے ہیں نیچے، تو 35,000 فٹ کوئی مذاق ہے. اور یہ واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں واقعی اس سے بڑا کوئی کارنامہ شاید اب تک کسی نے انجام نہ دیا ہو، اتنی بڑی گہری ٹرنچ کے اندر جا کر اور وہ اس طرح اس کو زندہ سلامت واپس بھی آ گیا. مطلب لوگ تو سوچ ہی رہے ہوں گے، مطلب میرے خیال ہے 35,000 فٹ نیچے جانے میں بھی ٹائم لگا ہوگا. جی
اچھا خاصا، کیونکہ ریزسٹنس ہوتی ہے نا، پانی تو ریزسٹ کرتا ہے نیچے تک جانے کے لیے، پھر واپس تو چلو بندہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن جانے میں تو بڑا وقت لگا ہوگا اس میں. 1500 میل اگر آپ اس کو لے لینا، صحیح ٹھیک ہے، 10,928 کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 میٹر کا مطلب یہ کہ تقریباً کوئی 10 کلومیٹر، اور اس سے کوئی کہیں زیادہ. تو اس کے اوپر کچھ بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، پھر ہم اپریل کے بعد مئی کی طرف آئیں گے. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج آپ نے لیبیا کا کہاں سے ذکر لے کے آئے؟ لیبیا was one of the best country when Colonel Gaddafi came. He was a young person. And everything was, we were in Libya and we went in 1969 and we went to Hajj also from there in 1972. Everything was available. So many Pakistani doctors and nurses were there. So much stability. But what goes wrong? And the same thing was Iraq. When Saddam was friends of these people, he was very good. When he just tried to distance, then what happened with him? The same thing with Egypt. Our Muslims, why don't they understand there is somebody who is making use of something and they destroy those countries? Why is happening? We Muslims have to think carefully that why we are destroying our Muslim countries. Libya, one of the best. Egypt and Iraq. And now Muslim, there are people who for the benefit of themselves. اچھا آپ لیبیا میں کب سے کب تک رہے ہیں؟ ہم گئے تھے 1969 میں and we came back 1972. 69 سے 72 وہ تو خیر بہت ہی گولڈن ایج تھا، بہت آئیڈیل ٹائم تھا جی وہ تو. ہم جون 1969 میں گئے تھے. چلیں بہت بہت شکریہ. آپ نے لیبیا کی بات سن کے بہت اچھا لگا. ون آف دا بیسٹ. آپ کا کیسا رہا سال پچھلا اور یہ سے ساتھ کیسے کمپیئر کرتی ہیں آپ اس کو؟ اب جی 2019 آپ کا کیسا رہا؟ نہیں ہمارا تو اچھا رہا، لیکن ہم اپنے ہم مسلمانوں کو تھوڑا تھنک کرنا چاہیے اور سمجھ سے کام لینا چاہیے. ابھی کئی بھی لوکل الیکشن آپ یہ تھے کہ آپ اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کہتے ہیں، آپ کی اپنی فیملی لائف آپ کیا آفر کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ جا رہے ہیں اس طرف ہے، آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، آپ اچیور بنیں. ویری گڈ. بہت زبردست بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی ہے. اور بالکل ناظرین یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے اور جس کے اوپر ابھی کچھ بات چیت کی ہے، بالکل اس کا آغاز کیا ہے. اور سہیل بھائی بات صورتحال ایسی ہے بالکل کہ یہ مڈل ایسٹ پورا کا پورا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پارٹیز کی اپنی پولیٹکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر ٹونی بلیئر اور جارج بش کا جو پورا دور جو گزرا ہے، اس نے پورا جو مڈل ایسٹ ہے، اب اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، یہاں ویسٹ میں بات چیت ہوئی ہے، اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ اس کے اندر ان کا جو ایک میجر رول ہے اس پوری آگ کو بھڑکانے کے اندر، اور ان کے جو فیصلے تھے، ان کے جو ایسٹیمیشنز تھیں، اب وہ شام لیبیا عراق سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور سب ممالک وہ جو تھے وہ پرامن تھے، اپنے اپنی جگہ تھے، اپنے اپنے شہریوں کے ساتھ رہتے. جو ہے عراق ایک ایسا ملک تھا کہ جس کو آج اس وقت شاید ہم بہت ساری یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہماری یہ یورپ کے اندر موجود ہیں، وہ اگر ان جیسا نہیں تو ان سے قدر مشترک رکھنے والا ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھا. ٹھیک ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہاں اس طریقے سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ امن، صحت، سلامتی جو ہے وہ آپ کو فری میں آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر موجود تھی. تو آج شاید اس وقت مسلم امہ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں غلطیاں کہاں ہوئی ہیں. مسلم امہ کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کہے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہم نے ذرا سا چمڑی کا رنگ بدلا ہوا دیکھا اور ہم سمجھے کہ شاید یہ ہمارا زیادہ مخلص ہے، یہ ہماری فطرت میں شاید شامل ہے. جی بالکل. اپریل تک کے واقعات جو ہے وہ ابھی ہم نے کور کیے ہیں اور اس کے بعد مئی میں ہم انشاءاللہ آتے ہیں. اور ناظرین آج ہم بات چیت کر رہے ہیں 2019 کے حوالے سے آپ کا کیسا گزرا، اور اس کے ساتھ جو مختلف واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے ان کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. اس میں کچھ دلچسپ واقعات ہیں، کچھ سیاسی واقعات ہیں، مسلم امہ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے. یہی ساری بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی پروگرام کے آخری حصے میں.
چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. ہم بات چیت کر رہے ہیں 2019 آپ کا کیسا رہا اور کیا کھویا کیا پایا, اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں. کچھ واقعات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم جن کا ایک سمری اور اس کا ایک ریویو جو ہے 2019 کا وہ کر رہے ہیں. تو اس میں مئی کے مہینہ جو تھا وہ اس لحاظ سے خاصا فلسطینیوں کے اوپر بھاری رہا کہ 2019 مئی میں جو ان کا غزہ اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے, اور اس میں اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اوپر کچھ بمباری کی جو ہے وہ نئی وارداتیں ہوئیں, جس میں کوئی 20 کے قریب فلسطینی اور اس میں عورتیں اور بچے اور وہ کچھ پریگننٹ خاتون جو تھیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی بھی طور پر کسی سکون اور اطمینان کی طرف بڑھتا ہوا ابھی بھی محسوس نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مئی ہی کے مہینے میں 23 مئی تھا, 23 مئی کو ہندوستان کا جو جنرل الیکشن ہے سہیل بھائی, اس میں مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی نئی تازہ حکومت جو ہے وہ بنانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اور ایک لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہے وہ ان کو ملتی ہے اور ایک مزید اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں. تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ اصل میں ہم نے تو جو ہندوستانی مسلمانوں سے ہمارے یہاں دوستی ہے, ملاقاتیں ہیں, یا پاکستان ہندوستان کی ان سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے تاثرات سے, اس سے مسلمانوں سے نہیں وہاں کے جنرل لوگوں سے بھی جب ہماری بات ہوئی, ان سب نے اس کا عمل دیکھا پچھلے 6 مہینوں میں, یعنی کہ مئی سے لے کر اور دسمبر تک یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب ان کو تباہی کی طرف لے گیا. یعنی کہ ہر بڑھتا ہوا دن ہندوستان کو بربادی اور تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیے شروع میں کیا ہوا, کشمیر پہ بات ہو گئی, اگست کے اندر انہوں نے وہ ایک اس پر ایسی چیز لگا دی جس کا 50-70 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو بنا ہم کام چلیں گے. ہندوستان کا کشمیر کا الگ اسٹیٹس تھا. اس کے بعد 4 مہینے سے وہاں اب تک سب کچھ خاموش, وہاں کرفیو لگا ہوا ہے. اس کے بعد جو نئی چیزیں, جو کیب اور NRC 2 قوانین انہوں نے نافذ کیے, جس کے اندر انہوں نے نیشنلٹی بل دیا, اور دوسرا کہ کس طرح نیشنلٹی لینی ہے. اگر ایک بنگلہ دیش سے ہندو آ رہا ہے تو اس سے ہم نہیں پوچھیں گے اور اس کو نیشنلٹی دے دیں گے, لیکن اگر ایک مسلمان کسی کا طوفان میں, سیلاب میں, جنگ میں کہیں کچھ سامان بہ گیا ہے اور وہ ثابت نہ کر سکا, تو پھر ہم اس سے یہ تک پوچھیں گے تم کب آئے تھے, تمہارے دادا کب آئے تھے, تمہارے پردادا کب آئے تھے, تو اس کا مطلب ہے تم فلاں جگہ سے آئے تھے, تو ٹیکنیکلی تمہیں نیشنلٹی ہم نہیں دے رہے کیونکہ تم تو اس ملک کے ہو جو 200 یا 400 سال پہلے تم کہیں سے آئے تھے. تو یہ کالا قانون انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور اس کا نتیجہ آج ہندوستان بھر کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے, مباحثے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا احتجاج ہو رہا ہے. یہ مودی کی حکومت کے نتیجہ ہے نا. اگر یہ حکومت نہ آئی ہوتی اور کوئی ایسی گورنمنٹ آتی جو دونوں طرف کے ماحول کو لے کے چلتی, ہندوستان بڑا اچھا ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے, وہاں ساری دنیا کے لوگ ہیں, قدیم ترین جمہوریت بھی اگر برطانیہ ہے تو وہ بھی سب سے بڑی جمہوریت مانا جاتا ہے اس کو, اور وہاں جمہوری قوانین ہونے چاہیے. اپنی عوام کو تقسیم کر کے وہ کوئی پرولونگ ایک جو ڈیموکریسی ہے اس کو, بلکہ بنیادی طور پر اگر جو سیکولرزم کی جو بنیادی اسپرٹ ہے اس سے بھی یہ متصادم ہے. بالکل. اور ہندوستان جو اس وقت پوری دنیا میں ایک سب سے بڑی جمہوریت, سب سے بڑی ایک سیکولر ریاست ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے, وہ اپنے خاص طور پر اس حکومت کے اندر اپنا ایک اصل چہرہ جو ہے اور ایک ہندو توا کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم ایک ہندو نیشنلسٹ کنٹری جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ سیکولرزم کے اوپر عمل کرنے والی ایک ریاست بنے. اور اس ہندو نیشنلسٹ جو ان کے حکومت بنانے کے نتیجے میں یہ جتنی اور تنظیمیں, جتنے اور مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, جتنی اور اقلیتیں ہیں, ان سب کو کنارے لگانے کی سوچ رہے ہیں جو کہ ناممکن ہے. اب اگر ہندوستان کی ہم اقلیتوں کی بات کریں تو کم سے کم 70 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو اقلیت میں ہیں. تو اقلیت کو, اتنی بڑی اقلیت کو تو آپ کنارے نہیں لگا سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ خود کنارے لگ جائیں گے. شاید ایک ایسا موڑ آئے گا کہ آپ ایک کونا ہوں گے اور باقی سب دوسری طرف. بالکل. اچھا, اسی مئی کے مہینے میں ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ بہت منفرد تھی, وہ آئی ہے, اور وہ تھی چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تجارتی جو تعلقات ہیں وہ خاصے اوپر نیچے جو ہیں وہ ہوتے رہے. اور چائنا کا ایک جو فون ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایک تباہی مچائی ہوئی تھی اور مچائی ہوئی ہے بلکہ ابھی بھی, اور وہ یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ کہ اس کا جو
جو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کی جو اس کے اندر جو اسکلز استعمال ہوئی ہیں وہ باقی سارے فون سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کی مقبولیت سے خائف ہو کر اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا گیا امریکہ کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی، ہواوی کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی گئی. تو اس نے چائنا اور اس کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر ایک کشیدگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. جنگی مفادات اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اور ظاہر ہے ایک فون جو ہے انسان کو دو حکومتوں کے درمیان جو ہے نا لڑائی کا سبب بن گیا. ہاں، اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہواوی اگر اوپر جائے گا تو اس کے بعد ایپل کی جو فروخت ہے وہ نیچے آئے گی، اس کی ٹیکنالوجی اگر اوپر جائے گی تو وہ دوسرے کی جو سیل ہے وہ نیچے جائے گی. تو یہ ساری کی ساری یہ جو بیلنس ہے شاید وہ بیلنس ان کو خراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نظر آ رہا تھا. اچھا، ایک اور جو دوسرا ان کا جو ایک اپنا کنسرن تھا امریکن گورنمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اوپن نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی جس طریقے کی چیزیں موجود ہیں کہ جو ڈیٹا اور پرائیویسی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں ان کے اوپر جو ہے بات چیت ہو رہی. بوٹسوانا افریقہ کے اندر ایک کنٹری ہے، اور بوٹسوانا کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ جی سنا ہے؟ ابھی آپ سے سنا ہے. اچھا، مجھ سے سنا ہے. تو میں نے بھی بوٹسوانا کا نام جو ہے وہ ابھی تو نہیں، خیر آج سے کوئی 8 سے 10 سال پہلے جو ہے وہ سنا تھا. اس نے ایلیفینٹ ہنٹنگ کے اوپر جو پابندی لگائی ہوئی تھی اس کو ریموو کیا مئی 2019 کے اندر. اور چونکہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر جنگلات بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، اور یہاں مختلف اقوام متحدہ کے مختلف جو ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہیں اور ان کے جو اینیمل رائٹس کے حوالے سے، جو پریزرویشنس کے حوالے سے اینیملز کی جو بریڈ ہے اس کے حوالے سے خاصی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو یہاں مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اس طریقے کی. ہاتھی اب شکار ہو سکیں گے؟ ہاتھی شکار ہو سکیں گے. اب یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کا کتنا زیادہ جو ہے نا ان کی ہاتھیوں کی جو نسل ہے اس کو کتنا زیادہ اس سے لفٹ سے جو ہے وہ فرق پڑا ہوگا. جون 2019 اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ برطانیہ کے لیے مختلف رہا کہ جو پرائم منسٹر تھیں تھریزا مے، انہوں نے ریزائن کیا، اور ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ امپلیمنٹ ہوا جولائی 2019 کے اندر، کہ جب ہمیں یہاں ایک نئے لیڈر جو ہے ان کا تحفہ ملا ہے بورس جانسن صاحب کی صورت میں. تو جولائی 2019 میں 24 جولائی کا دن وہ. اچھا، دنیا کے افق پہ کچھ مختلف قسم کے لیڈرز ابھر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہم دیکھتے ہیں ایک طرف مودی صاحب ابھر رہے ہیں، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، پھر یہاں بورس جانسن آئے، تو مختلف لوگ آ رہے ہیں. عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب آئے، وہ بھی مختلف ہیں. مطلب مختلف سے مراد یہ کہ نا لوگ مثبت لوگ بھی، منفی لوگ بھی. آپ اس حوالے سے نہیں لیں اس کو، مختلف ہیں. جو پاکستان میں جو مطلب دیکھیں پاکستان میں جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی اس سے ذرا مختلف ہیں. اب یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ہم نے مودی کا تذکرہ کیا کہ وہاں ان کے آنے کے بعد ایک ایسا تبدیلی آئی اور وہ بڑھتی چلی گئی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بورس جانسن آئے، انہوں نے مختلف اصلاحات کے نام پہ بہت کچھ کیا ہے، اور ہو بھی رہی ہیں چیزیں، آنی بھی چاہیے. ظاہر ہے ملکی حالات دیکھ کر ہی اپنے تجربات کیے جاتے ہیں، ان کی روشنی میں ہی آگے کی پالیسی بنائی جاتی ہے. لیکن بورس جانسن صاحب آئے، بریکسٹ کا ایشو جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لوگوں نے 4 لاکھ لوگ مظاہرے میں شریک تھے، لیکن اس کے باوجود یہ آئے اور آگے بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ مسئلہ ہم انگریزوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ 100 سال آگے کا سوچتے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے جو نسل ہم کو جس سے واسطہ پڑا ہے وہ 100 دن آگے کا سوچنے سے مجبور ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے 4 لاکھ کی بات کی ہے نا. اکتوبر میں ایک اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا، اور وہ پروٹیسٹ جو تھا وہ پیپلز ووٹ کے نام سے جو آرگنائزیشن ہے اس نے کیا تھا، جس میں 1 ملین کے قریب ایک ایسٹیمیٹڈ جو اندازہ ہے. یہ 19 اکتوبر کو یہ یہاں لندن کے اندر ہی منعقد ہوا، اور تقریباً 1 ملین لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایک سیکنڈ ریفرینڈم ہونا چاہیے بریگزٹ کے ووٹ کے اوپر. تو یہ بھی ایک نیوز تھی، ایک واقعہ تھا، ایک اہم واقعہ تھا برطانیہ کی تاریخ کے حوالے سے. اچھا، یہ ہم اگست کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. اگست میں ہم نے بات کی کہ 5 اگست کو وہ ایک سیاہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، کہ جس میں ہندوستان نے جموں کشمیر کی جو اس کی جو خصوصی حیثیت تھی، وہ حیثیت جو ہے وہ بغیر کسی مشورے کے، وہاں کسی اسمبلی کے، وہاں کے جو مقامی نمائندے تھے، اور اس کے بعد ایک کرفیو کا وہ سلسلہ، ایک بلیک جس کو کہنا چاہیے بلیک آؤٹ کا وہ سلسلہ شروع ہوا، کہ جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ جاری ہے. اور آج بھی وہاں لوگوں کو فری موومنٹ کی، فری کمیونیکیشن کی بہت زیادہ وہ اجازت نہیں ہے، اور لوگ جو ہے خوف ہراس کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کشمیر تو پچھلے 72 سال سے تقریباً اسی سچویشن میں ہے، اور کشمیریوں کی تیسری نسل ہے جو یہ سب کچھ جھیل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت، یہ وہ وقت آ گیا ہے
کشمیر میں ساری ہندوستان خاموش رہتا تھا کشمیر کے مظالم کے اوپر، لیکن آج پورا ہندوستان جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے سارے ہندوستان کے لوگوں کو کہ کشمیر نے کیسے کیسے مظالم سے ہیں، کشمیری اپنا دکھ درد دنیا کے سامنے بیان کر سکتا. ابھی ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی افضل صاحب نے کہ ان کے پاس وکیل بھی تھے، جج بھی تھے، یہ بھی تھے، آرمی نہیں تھی، جو بھی کچھ نہیں تھا. ظاہر ان کی سے نہیں ہے، ہم ہی ان کی آواز ہیں. اگر پاکستانی ان کی آواز بنیں گے تو ہی ان کے مسئلے کا حل ہوگا. لیکن اب ہندوستان سے ان کی آواز اٹھ رہی ہے، ان کے خلاف جو قانون بنا اس پر مظاہرے دلی میں بھی ہوئے، علی گڑھ میں بھی ہوئے. ستمبر کی طرف اگر ہم چلیں تو ستمبر میں ہم نے دیکھا کہ ایک اہم واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کا میں نے تذکرہ پہلے بھی کیا ہے، اسرائیل کے اندر، کہ وہاں دوسری مرتبہ جو ہے وہ الیکشن ہوا، مگر اس کے باوجود وہ الیکشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اب ایک اور جو تیسرا الیکشن ہے وہ مارچ میں ہونے کے لیے جائے گا. ستمبر ہی کے مہینے میں ہم نے یہاں برطانیہ کے اندر ایک بہت اہم واقعہ جو ہے وہ دیکھا، اور وہ ہے کہ یہاں کی جو اولڈسٹ اور لارجسٹ ٹریول کمپنی ہے تھامس کوک، وہ بینکرپٹ ہوئی ہے، اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ 600,000 جو ٹورسٹ تھے، 6 لاکھ کے قریب ٹورسٹ جو تھے، وہ ان کو اس بینکرپسی اور اس کے جو فیلئر ہے اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو تھامس کوک ایک بہت بڑا نام تھا، اور اس کا جو ڈیمائز ہے میں لے کے چل رہے تھے ساری پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ جو ٹورزم اور جو ایک بالکل نئی جہتیں انہوں نے پیش کی، نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرائی. تھامس کوک نے پچھلے مطلب 3 دہائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے یہاں ان کا غلبہ تھا، یہ لارجسٹ تھے، اولڈسٹ تھے. اور اس کے ساتھ میں ہوا یہ کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی، جس طریقے سے چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو شاید انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، ماڈرنائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے اکتوبر کا مہینہ اس لحاظ سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ ہم نے دیکھا اکتوبر میں یہ جو ہانگ کانگ ہے، جو برطانیہ اور چائنا کے درمیان مختلف مذاکرات کی صورتیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی رہیں، اور ہانگ کانگ چائنا کے اس کے اندر موجود ہے، اقتدار کے اندر، مگر اس کی ایک اپنی ایک علیحدہ جو ہے وہ شکل بھی موجود ہے. تو ہانگ کانگ میں جو اسٹوڈنٹس نے جو پروٹیسٹ شروع کیا تھا، اور اس پروٹیسٹ کے اوپر جو ایک ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اس کے بعد پبلک گیدرنگ اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بین کیا گیا. تو یہ اکتوبر میں اس کی ایک شکل جو ہے وہ تھوڑی سی خوفناک اور تھوڑی سی اگلی اس طریقے سے ہو گئی کہ مظاہرین کے اوپر تشدد، اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا ہلاک ہونا، اور ایک امن و امان کی جو فضا ہے بہت زیادہ خراب ہوئی، جس کا ایک بالکل ایک الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ دیکھ لیا. وہ جو لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوئے ہانگ کانگ کے اندر، اس میں جتنی حکومتی نمائندوں کی جو پارٹیاں تھیں، جو وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو تھے، اور اس چیف ایگزیکٹو کی جو پوری کونسل تھی، اس کے جو ریکمنڈڈ لوگ تھے، حکومتی جس کو کہیں نا آپ، چائنا کے جو حکومتی جو طبقات تھے، وہ سب بری طریقے سے ناکام ہو گئے. اور 90%، 95% سے زیادہ جو اپوزیشن کے جو لوگ تھے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس جن لوگوں کو لانا چاہتے تھے، وہ کامیاب ہوئے، حالانکہ وہ لوکل باڈیز کے انتخابات تھے. تو جس نے ایک میسج پوری دنیا کو یہ دیا کہ یہ جو عوام کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، جب عوام کسی چیز کے اوپر نکل آئے تو خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی بہت بڑی سے بڑی جو ہے وہ. اچھا، یہی صورتحال بالکل آپ کو ابھی اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے عراق کے اندر، اور یہی صورتحال ہے لبنان کے اندر، اور یہی صورتحال دنیا کے مختلف حصوں کے اندر، خاص طور پہ جو ساؤتھ امریکہ ہے، لیٹن امریکہ کے مختلف، چلی، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ طبقات ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. اور جو پولیٹیکل ایلیٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، جس کو وہ کرپٹ کہتے ہیں، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پرانی 2-3 نسلوں سے باپ اور بیٹا، اور اس کے بعد بھائی، اور اس کے جو ہے وہ سارا خاندان جو چلے آ رہے ہیں، لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں، ان سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہی وہ عراق کے اندر چاہتے ہیں، یہی وہ لبنان کے اندر چاہتے ہیں، یہی وہ چلی کے اندر چاہتے ہیں، یہی وہ. اچھا، اب یہ اس کی تھوڑی سی ایک مختلف جھلک جو ہے ابھی ہم نے ہندوستان کے اندر دیکھی ہے کہ یہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں سارے ینگ، آپ کو سارے کے سارے یہ لوگ نظر آئیں کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. نوجوان جو ہے نا وہ کسی ملک کی تقدیر ہوتے ہیں، اور تقدیر بدلتے بھی وہی ہیں.
قائد اعظم نے کہا تھا علی گڑھ کے حوالے سے، جامعہ ملیہ کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ یہ مسلمانوں کا اسلحہ خانہ ہے. اسلحہ خانہ اس سینس میں کہا تھا کہ یہ یہاں سے جو تعلیم یافتہ نوجوان نکل رہے ہیں یہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اور یہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کا کام ہی نوجوان کیا کرتے ہیں. اچھا، نوجوان حساس بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حساس. وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی حق تلفی کو دیکھتے ہیں، غیر انصاف سے گری ہوئی کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں، سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں. تو دنیا بھر میں جو نوجوان ہیں وہ موبلائز ہوا ہوا ہے اس وقت، اور ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی ایک اور شکل جو ہے وہ ابھی بالکل ریسنٹ ہم نے دیکھی، فن لینڈ بالکل نارتھ یورپ کا جو ہے وہ ناردرن پارٹ ہے، بلکہ دنیا کا جو ہے وہ آخری حصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے برف ہی برف، اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو فن لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے کم عمر جو پرائم منسٹر ہیں وہ 34 سال. تو 34 سالہ پرائم منسٹر جو ہے وہ منتخب ہوئی. آپ کی کتنی عمر ہے بھلے سے؟ بھائی یہ اتنی آگے پیچھے ہوگی، راتیں نکال کے ڈبل ہو گئی ہوگی تقریباً. راتیں نکال دیں نا، راتیں تو سوتے میں گزرتی ہیں نا. اچھا، راتیں نکال کے جو ہے وہ اتنی ہوگی تقریباً. تو 34 سال کی عمر میں سینا میرین جو ہے وہ وزیر اعظم بنی ہے، اور وہ ینگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت پوری دنیا کی. اور ان کی جو پوری کیبنٹ ہے وہ کیبنٹ بھی اسی طریقے سے بالکل ینگ. اور ایک اور خاص بات اس فن لینڈ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ خواتین جو ہے وہ پروپورشن کے حوالے سے جو ان کی جو کیبنٹ کا جو سائز ہے اس میں پوری دنیا میں اس وقت شاید سب سے زیادہ خواتین منسٹرز جو ہیں وہ ان کی کیبنٹ کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی یعنی کہ خواتین کے حوالے سے دیکھا جائے، نوجوان ایک خاتون ایک سامنے آئی ہیں تو ہمارے یہاں کے بھی موبلائز ہو رہے ہیں لوگ، نوجوان موبلائز ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ترقی کی طرف بڑھیں گے. جی اور دسمبر میں ہی آپ یہ دیکھیں. اچھا، دسمبر سے پہلے ایک اکتوبر اور نومبر کی کچھ ایک چیزیں جو ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہم نے دیکھا کہ جو ترکی ہے اس نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے سیریا کے اندر جو وہ علاقے کے جو امریکن آرمی کے نکلنے کے بعد ترکی کے مطابق ان کے جو رائیولز ہیں، جو وہ لوگ ہیں کہ جو ترکی کی جو کرڈش فورسز انہوں نے بنا رکھی ہیں، ملیشیا بنا رکھی ہیں، ان کے لیے انہوں نے سیریا کے اندر جا کر جو ہے وہ آپریشن کیا ہے اور ایک سیف زون جو ہے وہ وہاں پر بنایا ہے. اور یہ اوفینسو جو تھا، خاص طور پہ یہ جو رجب طیب اردگان ہیں وہ انہوں نے اس کو ترکی کی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ میں ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ جو ملینز، کوئی 2.5 ملین سے زیادہ ریفیوجیز جو ترکی کے اندر اس وقت موجود ہیں، اگر ان کو سیریا جانے کا کوئی موقع فراہم کیا جا سکتا ہے تو اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ سیف زونز وہاں پر بنائے جائیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو مانیٹر کر رہی ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو، اپنے ملک کو جو ہے وہ واپس جا سکیں. بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے خطے میں ہی جا کے اس کو سکون ملتا ہے، اور جب تک اس کو سیف انوائرمنٹ فراہم نہیں کیا جائے گا. ٹرکی نے یہ جو کچھ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ اس طرح وہ کم سے کم ان سیریا کے ان لوگوں کے لیے ایک سیف ہیون ان کو کم سے کم دے رہے ہیں، ایک جگہ دے رہے ہیں وہ اپنے خطے میں، اور ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم ہیں اپنے ہی ملک میں اور ہم سیف ہیں. اور اس کا دوسرا بھی ایک اور پہلو دیکھیں نا کہ ترکی تقریباً کوئی یہ 2.5-3 ملین جو سیرین ریفیوجیز ہیں ان کو اب تو یہ کوئی 8 سال کے تقریباً یہ کرائسس جو ہے وہ ہو رہا ہے، سول وار کو تقریباً ہو گیا ہے. تو اس پورے وقت میں ترکی نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، اور اتنا بڑا ایک مطلب ملین کی جو تعداد ہوتی ہے، اس کے بعد 2.5-3 ملین کے قریب لوگ جو ہیں، تو اب وہ اس کے اوپر یہ تنقید کرنا یورپین کنٹریز کی طرف سے کہ جی کہ وہ کسی دوسرے ملک کی سوورنٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، یا وہاں جا کر آپ یہ اقدامات نہیں کر سکتے، تو اس کے پیش نظر اگر یہ دونوں ٹارگٹس موجود تھے کہ ایک ٹارگٹ یہ تھا ان کا کہ وہ ایک سیف زون قائم کریں گے، اور دوسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو ان کے دہشت گرد عناصر ہیں ان کو سپورٹ کرنے والی وہ جو ملیشیاز ہیں، ٹھیک ہے، ان ملیشیاز کے اگینسٹ میں جو ہے وہ اگر کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو پوری دنیا کے اندر جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان وہ نظر آتی ہیں کہ ان کے اپنے جو وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہ ہٹ کر رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر. تو پھر ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے. ان کو بھی یہی کام تقریباً جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کیا افغانستان کے اندر، یہی دنیا کے مختلف حصوں کے اندر. جگہوں پہ تو وہاں بلا جواز کیا گیا جہاں کوئی جواز بھی نہیں تھا، تو ان کے پاس تو ایک 10 سال کی جنگ ہو سکتا ہے موجود ہے. جواز میرے اور آپ کے نزدیک جواز نہ ہو، ان کے نزدیک جواز ہو، مگر بہرحال ان کے پاس اگر آپ کے پاس جواز موجود ہے تو
ان کے پاس بھی وہ جواز موجود ہے, ان کا بھی وہ جواز جو ہے وہ آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں وہ حصہ صاف ہو اور وہاں جا کر جو اتنے پناہ گزین موجود ہیں. اچھا, اس کے اوپر جب اعتراض کیا گیا نا تو یہ جو اردگان جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں یہ موقع نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان ریفیوجیز کو باعزت طریقے سے ان کے ملک تک واپس پہنچائیں, ان کے لیے جو ہے وہ اپارچونیٹیز بنائیں, تو پھر ہم اپنی سرحدیں کھول دیتے ہیں, ان کو یورپ کے اندر لے جائیں ہم. باقی یہ جو 3 ملین جو ہے 2.5 ملین 2 ملین 3 ملین جتنے بھی لوگ ہیں. تو خیر بہرحال یہ ایک واقعہ تھا, ایک اہم واقعہ یہاں اس گرد و پیش کے اندر رونما ہوا. اس کے ساتھ میں نومبر کی 26 تاریخ کو البانیہ جو یہ یورپ اور خاص طور پر جو فارمر یہ جو یوگوسلاوین جو کنٹریز تھیں اس کے جو ہمسایہ جتنے ممالک تھے اس میں ایک مسلم ملک ہے البانیہ, اس کے اندر ارتھکویک آیا ہے اور یہ نومبر 26 اس میں کوئی 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے. 6.4 میگنیٹیوڈ کے اوپر یہ ارتھکویک ہوا اور یہ اس کنٹری کے اندر تقریباً 40 سال کے بعد اتنا ایک وہ خطے میں نہیں تھا, اس طرح کے ارتھکویک نہیں آتے تھے ان علاقوں میں, یہ بہت زیادہ مانیٹر نہیں کیے گئے ہیں, لیکن اس طرح کا ارتھکویک آنا اس طرح کے ان حالات میں یہاں پہ بہت ہی یونیک سی چیز تھی, کیونکہ یہاں ارتھکویک جیسا آپ نے کہا کہ 40 سال کے بعد, ہمارے تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, یہ ایک بہت بڑی خبر تھی بہرحال. اچھا, 12 دسمبر کو یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کا الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ ہم سب نے دیکھا اور اس کے اپنے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں, مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام پہ جائیں, پاکستان کے کچھ جو واقعات تھے وہ اس میں سے کچھ بہت تکلیف دہ واقعات جو تھے, اس میں سے ایک واقعہ تھا جو ساہیوال میں کلنگ ہوئی تھی اور جس میں ایک خاندان کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا. آج تک اس کے جو متاثرین ہیں وہ ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل سکا. اسی طریقے سے ڈینگی وقتاً فوقتاً جو ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں اور خاص طور پہ اس دفعہ تو کراچی میں بھی ڈینگی کے بہت سارے جو مریض ہیں وہ نظر آئے. کوئی 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف سمر میں اس سے متاثر ہوئے, مطلب ہلاک ہوئے, اور 30,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ہاسپٹلس کے اندر رجسٹر ہوئے. 30,000 ایک بہت بڑی نمبر ہوتا ہے. تو ہمیں تو پاکستان کی اپنی جو وزارت صحت ہے, جو حکومتیں ہیں, یہ اب کہاں ان کی کیا ترجیحات ہیں اور کیا سندھ میں تو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں, کتے بھی کاٹ رہے ہیں اور ایڈز کے مسائل بھی ہیں, کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں بہت زیادہ جو وہاں صحت کے حوالے سے. صحت مطلب سبھی زندہ ہیں سوائے انسانوں کے, وہاں باقی سبھی مر رہے ہیں, باقی سب زندہ ہیں. جی بالکل. اچھا, ایک اچھا جو جمہوریت کے لیے ایک اچھا قدم جو محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ 2019 ہی کے اندر ہم نے دیکھا 20 جولائی کو الیکشن ہوئے پختونخوا میں, ان علاقوں کے اندر کے جو فاٹا کہلاتے ہیں, جو ٹرائبل ایریاز جو ہیں, جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز جو تھے, اس میں وہاں کے جو نمائندے ہیں اور وہاں پر وہ حلقہ بندی کی گئی اور ان کو پختونخوا جو صوبہ ہے اس صوبے کے اندر ان کی نشستیں جو ہیں وہاں پر بنائی گئی تاکہ وہ ایک قومی دھارے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکیں. تو اس کے اوپر خاصی بات چیت ہوئی اور میرا خیال یہ ایک اچھا اس طریقے کا قدم تھا کہ جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا یہ مطالبہ تھا, بہت دیرینہ مطالبہ تھا, تاکہ جو لا باقی پوری جو کنٹری ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہی لا جو ہے وہ وہاں پر بھی. کشمیر کا ارتھکویک بالکل ستمبر کے اندر ہم نے دیکھا اور یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا جس نے خاصے بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے متاثر کیا, املاک اور پراپرٹیز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئیں. اکتوبر کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ ایک جو تیز گام ٹرین تھی اس کا ایک واقعہ بہت افسوسناک تھا کہ جس میں کوئی 75 کے قریب انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. اور اس کے آخر میں ابھی ہم نے دیکھا کہ آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان نے وہ کیا اور اس کے اوپر تو میرا خیال ہے بہت زیادہ بات چیت کرنا جو ہے وہ فضول ہے, مگر پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے بات کرنا فضول ہے نہیں, میں اس طریقے سے تو بہرحال نہیں کہوں گا, تھوڑا سا وہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر تھا, مگر یہ کہ اپنی پولیٹیکل ان کی ایک وہ ہے جو تو ایک پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں, ان کے ڈیتھ سینٹنسز کے حوالے سے بالکل ریسنٹلی یہ جو واقعات ہیں, تو یہ ناظرین کوئی 2019 سے اس طریقے سے گزرا دنیا کے مختلف حصوں کے اندر, مختلف خطوں کے اندر. اس میں ہم نے یہاں برطانیہ کے حوالے سے بھی بات چیت کی, اپنے حوالے سے بھی بات چیت کی, آپ کے حوالے سے بھی بات چیت کی. سہیل بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے, اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ جو کمی کوتاہی اس 2019 کے اندر رہ گئی ہے, اللہ رب العزت ہمارے اس 2020 کو ہمارے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے
اور ہمارے گرد و پیش میں جو بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے جو لوڈ ونز ہیں، ان کے لیے بہت مبارک ثابت کرے، اور اس کے ساتھ میں مسلم امہ کو بھی ایک اچھی اور صالح قیادت جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔